بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ۔ آج ہمارا اردو کا سبق ہے نام دیو مالی۔ نام دیو ایک شخص کا نام ہے اور مالی اس کا پیشہ ہے۔ عزیز طلبہ، اصناف نثر کے اعتبار سے یہ ایک خاکہ ہے اور ہم اس کتاب میں ایک خاکہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جس کا نام تھا مرزا محمد سعید، اور ہم نے پڑھا تھا کہ اردو زبان میں چند لوگ ایسے ہیں جو خاکہ نگاری کی وجہ سے اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں یا خاکہ نگاری ان کی وجہ شہرت ہے۔ ان میں سے ایک تو شاہد احمد دہلوی، جن کا خاکہ پہلے پڑھ چکے ہیں، دوسرے مولوی عبدالحق صاحب ہیں۔ تو ان دو کے نام آپ نے خاص طور پہ ذہن میں رکھنے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں جو ہیں وہ اپنی خاکہ نگاری کی وجہ سے اردو میں ایک الگ پہچان اور شہرت رکھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے مصنف کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مولوی عبدالحق 1872 میں پیدا ہوئے اور 1961 میں وفات پائی۔ ان کی تعلیم علی گڑھ یونیورسٹی سے ہوئی اور ان کے اساتذہ میں پروفیسر آرنلڈ اور مولانا شبلی نعمانی شامل ہیں، اور ان کے ساتھیوں میں یا ہم جماعت میں مولانا ظفر علی خان جیسے انتہائی زیرک اور ذہین طالب علم شامل ہیں۔ تو انہیں بہت عظیم لوگوں کی صحبت ملی، اس وجہ سے یہ خود بھی بہت عظیم شخص بنے۔ اور جو اہم بات آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ 1949 میں پاکستان آ گئے۔ 1961 تک انجمن ترقی اردو پاکستان کے صدر رہے۔ اردو زبان کی بے بہا خدمات کے اعتراف میں الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے آپ کو اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی۔ مولوی عبدالحق ایک بلند پایہ محقق تھے، نقاد تھے، ماہر لغت تھے اور انشا پرداز تھے۔ ایک اور جو اہم بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری عمر یہ کوشش کی کہ اردو زبان سرکاری اور دفتری زبان بن جائے۔ آپ نے اردو کی ساری عمر بے بہا خدمت کی، تو آپ کی ناقابل فراموش خدمات کے پیش نظر آپ کو بابائے اردو کا لقب دیا گیا۔ یہ بات آپ نے خاص طور پر ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ کو بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا اگر اسلوب بیان دیکھیں، تحریر کا انداز دیکھیں تو وہ بہت سادہ ہے، لیکن سادہ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ دلکش بھی ہے، دل کو موہ لینے والا بھی ہے۔ آپ نے بہت سی کتابیں تحریر کی، لغت بھی لکھی، لیکن تمام چیزوں کے باوجود آپ کی جو وجہ شہرت بنی وہ آپ کے خوبصورت خاکے ہیں، جن میں ایسی خوبیاں ہیں کہ ہر پڑھنے والا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ پاتا۔ ان کی مشہور کتابوں کے نام دلی کالج سر سید احمد خان، حالات و افکار، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کام، افکار حالی، مقدمات عبدالحق، خطابات عبدالحق اور چند ہم اثر۔ اور جو آپ کا یہ سبق ہے نام دیو مالی، وہ بھی اسی کتاب سے لیا گیا ہے اور اس کتاب کا ہے چند ہم اثر۔ آئیے بیٹا اب سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ نام دیو مالی مقبرہ رابعہ دورانی اورنگ آباد کے باغ میں ایک مالی تھا۔ آپ نے جو ایم سی کیوز کے اعتبار سے آپ نے جو بات اس جملے میں یاد رکھنی ہے وہ ہے مقبرہ رابعہ دورانی، اور یہ کہاں پہ واقع ہے؟ اورنگ آباد دکن میں۔
یہ مذہب کے لحاظ سے ایک ہندو تھا اور ہندوؤں کی ایک انتہائی نیچ اور کمتر ذات جانی جاتی ہے ڈھیڑ، یہ اسی ذات سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن مصنف بڑی اہم بات کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں کہ سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص بڑی ذات کا سے تعلق رکھتا ہے تو یہ تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں، اور اگر کوئی شخص نچلی ذات سے تعلق رکھتا ہے تو اس کے اندر یہ خوبیاں نہ پائی جاتی ہوں۔ ایسا نہیں ہے، یہ وراثت میں منتقل نہیں ہوتی، یہ اللہ تعالیٰ جہاں امیروں کو نوازتا ہے تو غریبوں کو بھی، بلکہ ہر قسم کی ذات، برادری، ہر قسم کی قوم کو اس طرح کے اوصاف سے نوازتا ہے۔ یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں۔ مصنف ایک شعر ویسے دلیل کے طور پر یہاں پیش کرتا ہے حالی کا کہ کیس ہو کوہکن ہو یا حالی۔ کیس آپ کو معلوم مجنوں تھا، ایران کا رہنے والا تھا، عاشق تھا اور پہاڑ تراشتا تھا، پہاڑ کھودتا تھا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ کیس ہو کوہکن ہو یا حالی۔ حالی کہتے ہیں میں تو خود ایک بڑا ناچیز ہوں، کیس تو ایک بہت بڑا عاشق تھا۔ تو کہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں، کہ عشق کے جو جذبات ہیں وہ صرف ایک کیس کے دل میں ہی ہو سکتے ہیں، یہ حالی کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ یہ جذبات پیدا کر سکتا ہے۔ تو یہ عشق کے جذبات اللہ تعالیٰ محبت کے جذبات سے کسی کے بھی دل کو لبریز کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ خوبیاں اللہ تعالیٰ ضروری نہیں ہے کہ ایک خاندان کو دے دوسرے خاندان کو نہ نوازے، امیروں کو دے غریبوں کو نہ دے، ایسا نہیں ہے کہ خوبیاں سب کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ آگے مصنف نامدیو مالی کے بارے میں بتاتا ہے، مزید بتاتا ہے کہ تبھی وہ باغ میں مقبرے میں میرا جو مکان تھا وہ احاطے میں تھا، اور میں نے سوچا اپنے احاطے کے سامنے ایک باغیچہ بناؤں، تو یہ کام میں نے نامدیو کو دے دیا۔ میں کھڑکی میں بیٹھا لکھتا رہتا تھا اور نامدیو کو کھڑکی میں سے کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا۔ تو اس کی بہت سی حرکتیں ایسی تھیں جو مجھے بڑی عجیب سی لگتی تھیں، جیسے وہ پودے کو تراشتا، اسے پانی دیتا، اس کا خیال رکھتا، پھر دائیں بائیں ہٹ کر مختلف زاویوں سے اس کو دیکھتا اور مسکراتا۔ تو یہ سب دیکھ کر مصنف کو بڑی حیرت اور خوشی ہوتی۔ پھر مصنف ایک بڑی اہم بات بتاتے ہیں، اور یہ بات اس پیراگراف کے آخری جملے میں کہتے ہیں، اس طرح سے نامدیو سے مصنف کا ایک تعارف ہوا اور نامدیو سے مصنف کا ایک تعلق پیدا ہوا، یہ سب چیزیں دیکھ کر۔ تو مصنف ایک بڑی اہم بات بتاتے ہیں، آخری لائن میں کہتے ہیں کہ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے۔ تو اگر کام میں لذت آئے تو کام کرنے کا مزہ بھی تب آتا ہے۔ بے مزہ کام نہیں بلکہ بیکار ہے، ایک بوجھ بن جاتا ہے انسان، فضول کام ہو جاتا ہے انسان کے لیے، بیکار کام ہے وہ کہ جس میں لذت نہ آئے۔ تو کام کا مزہ بھی تب ہی آتا ہے جب انسان اس کام کو اس طرح سے کرے کہ اس سے اسے لذت ملے۔ تو یہی چیز دیکھ کر مصنف نامدیو سے بہت متاثر ہوا اور اس کا ایک قلبی اور جذباتی لگاؤ نامدیو سے ہو گیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ نامدیو کی کوئی اولاد نہ تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے پودوں کو، پیڑوں کو، درختوں کو اپنی اولاد کی طرح ہی سمجھتا تھا، ان کی پرورش بھی اپنی اولاد کی طرح ہی کرتا تھا، ان کا خیال بھی اپنی اولاد کی طرح ہی رکھتا تھا۔ ہزار جتن کرتا اور کسی نہ کسی طرح اگر کوئی پودا بیمار ہو جاتا تو اسے بچا ہی لیتا، اور جب تک وہ پودا تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہیں ہوا۔ تو یہ اس کی پودوں سے ایک لگاؤ تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں
مصنف کہتا ہے کہ باغوں میں رہتے رہتے نامدیو کو جڑی بوٹیوں کی شناخت بھی ہو گئی تھی، اور وہ اس میں اتنی مہارت نے حاصل کر لی تھی کہ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تو وہ ان بچوں کا علاج بخوشی کرتا، اور اگر کوئی شخص دوسرے گاؤں سے اس کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آتا تو اس کے ساتھ بھی بلا تعامل، بلا روک ٹوک، بلا حیل و حجت اس کے ساتھ چلا جاتا اور مفت میں علاج کر کے آتا۔ تو یہ اس کی اپنے کام سے ایک محبت، اور لوگوں سے بھی محبت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں دیکھیے، مصنف کہتے ہیں کہ وہ خود کو بھی بہت صاف ستھرا رکھتا اور اپنے چمن یعنی اپنے باغ کو بھی بہت صاف ستھرا رکھتا، اس طرح صاف ستھرا رکھتا جیسے کوئی عورت اپنے کچن کو، رسوئی کو صاف ستھرا رکھتی ہے، اسی طرح سے وہ بھی اپنے کھیت، اپنے باغ کو صاف ستھرا رکھتا۔ اگلی پیراگراف میں مصنف ایک کہتے ہیں کہ باغ کا جو داروغہ تھا، کہ جو باغ کی جو صحیح ذمہ داری تھی، ان کا نام تھا عبد الرحیم خان فینسی۔ یہ نام آپ نے یاد رکھنا بیٹا، ایم سی کیوز بڑا عام ہے، بورڈ میں بہت دفعہ آ چکا ہے کہ باغ کے داروغہ کا نام کیا تھا؟ عبد الرحیم خان فینسی۔ تو مصنف کہتے ہیں بڑے مستعد شخص تھے، بڑے حشاش بشاش، اور لوگوں سے کام کرنے کا انہیں بڑا فن آتا تھا، اور سب سے بڑی بات جو ان میں تھی وہ یہ تھی کہ وہ ایک شخص کی پہچان بھی کر لیا کرتے تھے۔ مصنف ایک بڑی اہم بات بتاتے ہیں، یہ تھرڈ لائن میں دیکھیے، میں نے گرین لائن میں اس کو ہائی لائٹ بھی کر دیا ہے، کہ عام طور پہ انسان فطرتاً کاہل اور کام چور واقع ہوا ہے، انسان سست ہے، کام سے گھبراتا ہے، بھاگتا ہے، اور مصنف کہتے ہیں آرام طلبی ہمارے اندر بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ لیکن کہتا ہے نامدیو مالی میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، وہ دنیا و ما فیہا سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا ہے۔ دنیا و ما فیہا کا مطلب ہے بیٹا دنیا کو کہتے ہیں، ما کا مطلب جو، فی کا مطلب میں، ہا کا مطلب اس، تو معنی بنتا ہے اور جو کچھ اس میں ہے۔ تو دنیا و ما فیہا کا مکمل معنی ہے دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، وہ سب چیزوں سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہتا تھا۔ اور اس پیراگراف کے آخر میں ایک بڑی اہم بات کی ہے، نہ ستائش کی تمنا نہ صلے کی پرواہ۔ کام کرتا تھا لیکن اس کو یہ چیز کی طلب نہیں ہوتی تھی کہ اس کی تعریف کی جائے، اس کو شابش دی جائے، اس کو سراہا جائے یا اس کو انعام دیا جائے، اس کی اسے پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ وہ مخلص و خلوص دل کے ساتھ اپنے کام میں مگن رہتا تھا۔ تو اس کی اپنے کام سے لگن اور شوق اور ایک جذباتی تعلق کے بارے میں بتاتے ہوئے مصنف ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ نیکسٹ پیراگراف میں مصنف کہتے ہیں کہ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنوؤں میں، باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، انسان بلبلانے لگے تو باغوں پہ تو آفت ہی ٹوٹ گئی۔ ظاہری بات ہے پودوں کو پانی نہ ملے تو پانی ہی ان کی زندگی ہوتی ہے، تو وہ مرجھانے لگے۔ لیکن تمام چیزوں کے باوجود نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا، اور جب پانی کی قلت اور بڑھی تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو ڈھو کے لانا شروع کیا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے آدھا پانی آدھا کیچڑ ہوتا تھا، لیکن یہ گدلا پانی بھی پودوں کے حق میں آب حیات تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کو اپنے کام سے کس قدر لگاؤ تھا اور محنت کا کس قدر شوق تھا، اپنے پودوں سے کس قدر محبت کرتا تھا کہ خشک سالی کے دنوں میں بھی وہ کہیں نہ کہیں سے کیچڑ ہلا کر اپنے پودوں میں ڈال دیتا تھا تاکہ کچھ نہ کچھ ان کو پانی ملتا رہے اور وہ یہ مشکل وقت گزار لیں اور زندہ رہیں۔ یہ اس کی اپنے چمن سے ایک محبت اور لگاؤ تھا۔
مصنف ایک بڑی اہم بات بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر، کہ اتنی اس نے محنت کی کہ جس محنت کا، جس کام کا کی کوئی مثال نہیں ملتی، میں نے اسے انعام دینا چاہا تو اس نے انعام لینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا کہ اپنے بچوں کے پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کیسی ہی تنگی ترشی ہو وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کتنا پیارا جواب ہے کہ جو ذمہ داری ہو وہ انسان کو ہر حال میں نبھانی ہی ہوتی ہے، اس کے لیے انسان کو انعام کس لیے دیا جائے؟ تو یہ اس کی عاجزی تھی، یہ اس کی اپنے کام سے محبت تھی، اس کی اپنے کام سے اخلاص تھا۔ نیکسٹ پیراگراف دیکھیے، مصنف کہتے ہیں کہ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو انہوں نے بہت سے مالی دور دور سے منگوائے، چائنا سے، جاپان سے، اور نہ جانے دور دور سے ان کے اپنے ٹھاٹ باٹ تھے، لیکن نامدیو مالی جو تھا یہاں پہ بھی وہ اپنے کام میں بڑا ماہر تھا۔ شاہی باغ میں بھی اس کا کام نہیں بلکہ مہاکاج تھا، سب سے بہترین کام تھا۔ مزید اس کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ نہ تو وہ دوسرے مالیوں سے لڑتا جھگڑتا تھا، نہ شراب پیتا تھا، یہاں تک کہ سگریٹ تک نہ پیتا تھا۔ لیکن مصنف کہتے ہیں کہ اس کی موت کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے۔ کہتے ہیں ایک دن نہ جانے کیا ہوا، کہاں سے شہد کی مکھیوں نے حملہ کر دیا، سب مالی بھاگ گئے، لیکن نامدیو بے خبر اپنے کام میں لگا رہا۔ وہ اس قدر بے خبر تھا کہ اسے پتہ بھی نہ چل سکا کہ اس کے سر پر موت منڈلا رہی ہے۔ مکھیوں نے اس پر حملہ کر دیا، اس غریب کو اتنا کاٹا کہ بیچارہ بے دم ہو گیا، اور اسی طرح سے اس کی وفات ہو گئی۔ مصنف کہتے ہیں کہ وہ بہت سادہ مزاج تھا، بھولا بھالا تھا، عاجزی پسند تھا، ہمیشہ اس کی لبوں پہ مسکراہٹ رہتی تھی، چھوٹا ہو یا بڑا ہو ہر ایک سے جھک کے ملتا، غریب تھا، تنخواہ بھی بہت کم تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے غریب بھائیوں کی مدد کرتا تھا، کام سے عشق تھا، گرمی ہو سردی ہو سارا دن برابر کام کرتا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا تھا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ یہ باتیں جانتا ہی نہیں تھا کہ غرور کسے کہتے ہیں۔ اسے کسی سے دشمنی نہ تھی، وہ کسی سے جیلس نہ ہوتا تھا، اور وہ سب کو اچھا سمجھتا، سب سے محبت کرتا، غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمیوں، جانوروں، پودوں کی خدمت کرتا۔ یہ سب اوصاف اس میں موجود تھے۔ مصنف ایک بڑی اہم اور بڑی پیاری بات بتاتے ہیں، یہ سب سے اوپر میں نے ہائی لائٹ بھی کی ہے، کہ نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کیا کہ میں بڑا نیک ہوں، بڑا نیکی کے کام کرتا ہوں، بس وہیں پہ نیکی نہیں رہتی۔ بڑی پیاری بات کہی مصنف نے۔ اور نیکسٹ پیراگراف میں مصنف بتاتے ہیں بڑا آدمی کیسے بنا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کبھی مجھے نامدیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ تو بڑا آدمی اور نیکی کی ڈیفینیشن کرتے ہوئے مصنف کہتے ہیں کہ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت ضرور رکھی ہے، اور اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی ہے تو اس کو درجہ کمال تک پہنچانے کے لیے کوشش میں لگے رہنا مصنف کے نزدیک یہ ہی نیکی ہے۔ آگے مصنف کہتے ہیں کہ درجہ کمال تک تو کوئی بھی نہیں پہنچا، ہاں نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی انسان کو انسان بناتی ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ اسے
کندن بنا دیتی ہے، خالص سونا بنا دیتی ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی تو خدا یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھے دی تھی اسے کمال تک پہنچانے اور اس سے کام لینے میں تو نے کیا کیا، اور خلق اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو اسے کیا فیض دیا۔ تو بڑا اہم نتیجہ مصنف نے نکالا، اور یہ جو سبق ہے یہ لیا گیا ہے چند ہم عصر سے۔ آئیے بیٹا، آئیے اب ہم اس سبق کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ جی بیٹا، اگرچہ ان سوالات کے جوابات کو میں پیچھے ہائی لائٹ بھی کر چکا ہوں اور سمجھا بھی چکا ہوں، لیکن میں ایک دفعہ پھر دوبارہ سے ان سوالات کے جواب بول دیتا ہوں۔ پہلا سوال دیکھیے کہ نام دیو نے پانی کی قلت کے زمانے میں چمن کو کیسے شاداب رکھا؟ تو پانی کی قلت کے زمانے میں نام دیو پودوں کو سیراب کرنے کے لیے دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی سر پر اٹھا کر لاتا، پودوں کو سینچتا، اور جب قلت اور بڑھ جاتی تو راتوں کو بھی پانی ڈھو کر لاتا، اور یہ آدھا پانی اور آدھا کیچڑ ہوتی مگر پودوں کے لیے آب حیات کا درجہ رکھتی۔ اگلا سوال دیکھیے، لوگ بچوں نام دیو مالی نے انعام لینے سے کیوں انکار کر دیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ایک بار مصنف نے نام دیو کو اس کی بے مثال کارگزاری پر انعام دینا چاہا، تو نام دیو نے یہ کہہ کر انعام لینے سے انکار کر دیا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، کیسی ہی تنگی ترشی ہو وہ تو ہر حال میں کرنا ہی پڑتی ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال دیکھیے، لوگ بچوں کے علاج کے لیے نام دیو کے پاس کیوں آتے؟ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی، دور دور سے لوگ اس سے علاج کروانے آتے اور وہ دوسرے گاؤں بھی مفت علاج کے لیے چلا جاتا۔ آگے دال دیکھیے کہ نام دیو کی موت کا سبب کیا تھا؟ ایک دن شہد کی مکھیوں کی یورش ہوئی، حملہ ہوا، جب سب مالی بھاگ گئے مگر نام دیو اپنے کام میں لگا رہا، اور اسے یہ معلوم ہی نہ ہوا کہ اس کے سر پر موت منڈلا رہی ہے، اور مکھیوں نے اسے اتنا کاٹا کہ بیچارہ بے سدھ ہو گیا اور آخر اسی طرح سے انتقال پا گیا۔ آگے یہ دیکھیے، مصنف کے خیال میں اچھا انسان کیسے بنا جا سکتا ہے؟ تو لاسٹ پیراگراف میں یہ میں نے بتایا ہے کہ ہر شخص میں کوئی نہ کوئی صلاحیت ہوتی ہے، اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے، یہ سمجھو کہ کندن ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے اچھا انسان بنا جا سکتا ہے۔ جی بیٹا، اس کے بعد دیکھیے آخری، نام دیو مالی کے اوصاف میں سب سے بڑا وصف کیا تھا؟ تو جو سب سے بڑا وصف تھا وہ یہ تھا کہ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے۔ اس میں غرور تھا ہی نہیں، وہ یہ باتیں جانتا ہی نہیں تھا، نہ اسے کسی سے دشمنی تھی، نہ وہ کسی سے جیلس ہوتا تھا، سب سے محبت کرتا تھا۔ تو اور سب سے بڑی بات، وہ اپنی اس نیکی کو نیکی سمجھتا ہی نہیں تھا، بلکہ خاموشی سے وہ نیکی کرتا رہتا تھا۔ تو یہی اس کی سب سے بڑا اس کا خوبی تھی اور اس کا وصف تھا۔ آگے دیکھیے بیٹا، ایم سی کیوز دیکھیے۔ پہلا ایم سی کیوز ہے، سبق نام دیو مالی کس کتاب سے لیا گیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے چند ہم عصر۔ اس کے بعد دیکھیے، مقبرہ رابعہ دورانی کہاں واقع ہے؟ تو اورنگ آباد، دکن میں۔ باغ کے داروغہ کون تھے؟ تو ان کا نام ہے عبدالرحیم خان فینسی۔ اگلا سوال دیکھیے، نام دیو بڑی تندہی سے اپنے کام میں مصروف و مگن رہتا تھا، اس کی وجہ تھی کیا بیٹا؟ اپنے کام سے محبت۔ مصنف نے کس چیز کو بیکار کہا ہے؟ تو بے مزہ کام کو، بے مزہ کام کو مصنف نے بیکار کہا ہے۔ مصنف نے انسان کی فطری کمزوری کی بنا پر اسے کہا ہے
تو نکما اور کام چور۔ اگلا MCQ دیکھیے، گدلا پانی پودوں کے لیے تھا آب حیات، درجہ کمال تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے صلاحیت۔ ڈاکٹر سراج الحسن کی ایک خوبی یہ تھی کہ وہ تھے مردم شناس، کہ انسان کو پہچان لیتے تھے۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پر آ جائیے۔ نیکسٹ پیج میں یہ گرامر ورک انہوں نے دیا گیا ہے۔ ذو معنی الفاظ، ذو معنی کا مطلب ہوتا ہے دو میننگ والا لفظ۔ یہ لفظ ایک ہی ہوتا ہے، لکھنے میں بھی ایک ہی طرح آتا ہے، بولنے میں بھی ایک طرح ہوتا ہے، لیکن معنی اس کے دو ہوتے ہیں۔ تو ایسے الفاظ کا املا تو ایک ہی ہوتا ہے لیکن ان کے دو معنی ہوتے ہیں، اور ان میں سے ایک معنی میں وہ مذکر ہوتا ہے جبکہ دوسرے معنی میں بعض اوقات مؤنث ہوتا ہے۔ جیسے مثلا لفظ تکرار، اگر تکرار کو جھگڑے کے معنی میں لیں تو یہ مؤنث ہے، اور اگر بامعنی اعادہ لیں، اعادہ کا مطلب لوٹانا، اگر ہم کسی چیز کو بار بار پڑھیں تو اسے بھی تکرار کرتے ہیں، یا ایک کام بار بار کریں تو اسے بھی ہم کہتے ہیں یہ کام کی تکرار ہے، یہ پڑھنے کی تکرار ہے۔ تو اعادہ بھی اس کا ایک میننگ ہوتا ہے۔ تو اگر تکرار کا لفظ اعادہ لیا جائے، بار بار لوٹانا لیا جائے، تو اس معنی میں یہ مذکر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لفظ قلم جس سے ہم لکھتے ہیں، تو اگر آلہ تحریر ہو کہ لکھنے کا ایک آلہ ہے تو اس معنی میں یہ مذکر ہے۔ میں نے قلم خریدا، مذکر کے معنی میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر ایک قلم پودے کی بھی ہوتی ہے، جو چھوٹا سا پودے کا ایک تنا کاٹا جاتا ہے جسے دوسرے پودے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے یا اس کو زمین میں لگا دیا جاتا ہے، تو اسے بھی قلم کہا جاتا ہے۔ لیکن جب پودے کی ایک تنے کو، چھوٹے ٹکڑے کو قلم کا معنی اس کے لیے استعمال کریں گے تو اس معنی میں یہ مؤنث ہوگا۔ اسی طرح سے کف، جو بازو ہم کپڑوں کے کف ہوتے ہیں، اگر ہتھیلی کے معنی میں لیں تو مؤنث، اور اگر جھاگ کے معنی میں لیں تو یہ مذکر۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ لکھنے میں تو ایک ہی طرح سے ہوتے ہیں، بولنے میں بھی ایک طرح سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے میننگ دو ہوتے ہیں، جس میں ایک بعض اوقات مذکر، دوسرا بعض اوقات مؤنث ہوتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں ذو معنی الفاظ۔ تو بیٹا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک گرامر کا ورک اور دیکھیے کہ مبتدا اور خبر کے حوالے سے تقدی کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، چھوٹا چھوٹا کرنا۔ بیٹا جب بھی ہم کوئی جملہ بولتے ہیں تو وہ یا تو جملہ خبریہ ہوتا ہے یا انشائیہ ہوتا ہے۔ خبریہ وہ جملہ ہوتا ہے جس میں کوئی خبر دی جائے، انشائیہ وہ ہوتا ہے جس میں کوئی خبر نہ دی جائے۔ جیسے کہ آپ یہاں پہ ایک مثال دیکھ سکتے ہیں، بلال بہت ہوشیار ہے، تو بلال کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ ہوشیار ہے۔ عرصہ دیانت دار ہے، تو عرصہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے دیانت دار ہے۔ نام دیو مالی علاج کا ماہر تھا، تو نام دیو کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ علاج کا ماہر تھا۔ وقار اپنے کام میں لگن رکھتا ہے، وقار کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے کام سے۔ تو اس جملوں میں ایک خبر بتائی جا رہی ہے، تو جس جملے میں کوئی خبر بتائی جائے اسے جملہ خبریہ کہتے ہیں۔ تو جملہ خبریہ جو ہوتا ہے اس کے دو جز ہوتے ہیں بیٹا۔ پہلے جز کو ہم مبتدا کہتے ہیں، دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ جو پہلا جز ہوتا ہے وہ اسم سے شروع ہوتا ہے، جیسے یہاں پہ ان جملوں میں دیکھ سکتے ہیں بلال، عرصہ، نام دیو مالی، وقار، تو یہ سارے کے سارے مبتدا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اسم بھی ہیں۔ اور جب کہ بہت ہوشیار ہے، دیانت دار ہے، علاج کا ماہر تھا، اپنے کام میں لگن تھی، یہ جملے جو ہیں یہ مبتدا کی خبر ہیں۔ اور آخر میں جو لفظ ہے بیٹا ہے، تھا، یہ سب کے سب ان کو ہم کہتے ہیں افعال ناقصہ۔ یہ آپ نے بڑے اہم طور پہ اس کو ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ بورڈ میں MCQs میں یہ سوال اکثر آ جاتا ہے کہ وہ ہے گرامر کی روح سے کیا ہے، تھا گرامر کی روح سے کیا ہے، ہوں گرامر کی روح سے کیا ہے، چکا گرامر کی روح سے کیا ہے۔ تو یہ سب کے سب افعال ناقصہ ہیں۔ افعال ناقصہ ایک فعل تو نہیں ہے، ناقص فعل ہے، وہ دوسرے فعل کے ساتھ مل کر
یہ اپنے معنی واضح کرتے ہیں تو ناقص فعل ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو افعال ناقصہ کہا جاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں بیٹا یہ بھی بات میں نے بھی بڑی سادگی سے آپ کو سمجھائی ہے، امید ہے کہ آپ کو یہ باتیں بھی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و نگہبان ہو اور آپ کو اپنی تعلیم کے ساتھ مخلص کرے۔ بیٹا آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے، پڑھتے رہیے، یاد کرتے رہیے، سیکھتے رہیے، سمجھتے رہیے، بڑوں کا ادب کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حافظ و نگہبان ہو۔ السلام علیکم۔